اولیاء اللہ کا، اللہ سے تعلق والوں کا بہت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت اونچا مقام اور بڑا اونچا انعام ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ یہ دنیا کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ کس چیز کی بشارتیں ہیں؟ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے اور سب ہی ٹھیک ہیں۔ کبھی بشارت اس شکل میں آتی ہے کہ ان کو دنیا میں اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں، اور کبھی بشارت یوں آتی ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی بشارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیکی کرتے ہیں، اس نیکی پر کیا انعام ملتا ہے، جب اس کا انعام قرآن پاک میں یا احادیث میں پڑھتے ہیں تو فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے۔ تو یوں ہر نیکی پر ملنے والا انعام، ملنے والا اجر جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ان کی قلبی راحت کا، سرور کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ گناہوں سے بچتے ہیں تو ہر گناہ سے بچنے پر کیا انعام ملتا ہے، وہ ان کے جب سامنے آتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے قلبی سرور کا باعث بنتا ہے۔ یہ ان کے لیے دنیا کی خوشخبریاں ہیں۔ آخرت کی خوشخبری اور آخرت کا انعام جو بیان فرمایا وہ دو لفظوں میں بہت بڑا انعام بیان فرمایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آخرت میں جب میدان معاشر سجے گا اور انسانیت ایک عجیب خوف میں مبتلا ہوگی، ادھر دوزخ سامنے ہے، ادھر حق تعالی جلال اور میں ہے، اور آج عجیب منظر ہے، اور یوں انسان پھر رہے ہیں جیسے پتنگے ہوتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ عام انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اپنی کوئی ڈرانے والی چیز کو دیکھتا ہے تو جدھر وہ ڈرانے والی چیز ہوتی ہے اس کی دوسری سمت میں بھاگ جاتا ہے، اور اگر اس کی دوسری سمت نہ بھاگ سکے تو کم از کم آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں نہ، اس کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن معاشر کا نقشہ یہ ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے، ان گنت انسان ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے، اب کدھر جانا ہے، کہاں جمع ہونا ہے، کیوں کھڑا کیا گیا ہے، کون سا اعلان ہو پوری روئے زمین کے انسانوں کو سنائی دے کہ اس طرف جمع ہو جائیں، فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ اگر کسی جگہ کا نام لیا جاتا ہے اس جگہ کی سمت معلوم نہیں ہوگی کہ وہ جگہ کدھر ہے، اس کا مقام کا تعین نہیں ہوگا کہ وہ جگہ کہاں ہے جس کے متعلق اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھنے کے بعد خود ہی میدان معاشر کی طرف دوڑ لگا دے گا، خود ہی اس کے دل میں داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ میں نے اس سمت کے اندر دوڑنا ہے۔ میدان معاشر سے جو مشرق کی طرف رہتے ہوں گے وہ مغرب کی طرف دوڑ لگا دیں گے، میدان معاشر سے جو مغرب کی طرف رہتے ہوں گے وہ مشرق کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، جو شمال میں رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف دوڑیں گے، جو جنوب کی طرف رہتے ہیں وہ شمال کی طرف دوڑیں گے۔ اور جب یوں دوڑ لگائیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جیسے کہ ریس دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ اس گاڑی ہوئی لکڑی کو کون پہلے ہاتھ لگاتا ہے،
اور ہر دوڑنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس لکڑی تک میں پہنچوں. تو قبروں سے اٹھنے کے بعد ہر انسان میدان محشر کی طرف یوں دوڑ کے جا رہا ہوگا جیسے کہ ریس کا مقابلہ لگا ہوا ہے کہ آج میدان محشر میں پہلے کون پہنچتا ہے. اس طرح سے خود بخود دوڑ لگا دیں گے، کوئی چل کے نہیں جائے گا. اور اب منظر یہ ہے، دوزخ آگے سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایسا خوفناک منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اس خوفناک منظر کی طرف میں دوڑا ہوا جا رہا ہوں. یہ جرت ہو گئی، یہ بہادری ہو گئی؟ نہیں، بہادری نہیں ہے، آج اللہ کی قدرت لے کے جا رہی ہے. جس چیز سے انسان ڈر رہا ہے اسی کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے. چلو اس کی طرف اگر کوئی طاقت اس کو اندیکھی دوڑائے جا رہی ہے، کم از کم آنکھیں تو بند کر سکتا ہے کہ اس خوفناک چیز کو دیکھے نہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں آنکھیں بند کرنے کے بجائے اور کھولیں گے اور دیکھیں گے اچھی طرح سے اس کو، تاکہ اس کا خوف اور بڑھے. اس خوفناک چیز کی طرف دوڑتے بھی جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، اور اندر سے ڈر کے مارے اگر دنیا ہوتی اور موت ہوتی تو یہ خوف ان کو کئی دفعہ ہارٹ اٹیک کے ذریعے موت کا باعث بن جاتا. لیکن چونکہ آج موت نہیں ہے اس لیے اس خوف کی وجہ سے کوئی مر نہیں رہا. یہ رب ہے جو اپنی قدرت سے یوں میدان محشر میں پوری انسانیت کو تھوڑے ہی لمحے میں جمع فرما دے گا. اب جب میدان محشر میں کھڑے ہیں، ادھر دوزخ کا منظر ہے، ادھر رب تعالی ہیں جو غصے میں ہیں. آج انبیاء علیہ السلام بھی جرت نہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے سامنے جا سکیں. آج ہر انسان خوف کی وجہ سے پسینے میں مبتلا ہوگا. لیکن قرآن پاک میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس میدان محشر میں کھڑے ہو کر خوف اور غم سے بری ہوں گے، خوف اور غم سے بیزار ہوں گے، پاک ہوں گے. خوف کیا چیز ہوتی ہے اور غم کیا چیز ہوتی؟ علماء نے لکھا ہے خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب میدان محشر میں کھڑے ہو کر ایک گناہگار یا ایک کافر اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچے گا کہ مجھے اللہ کا حکم کیا تھا اور میں کرتا کیا رہا ہوں، جب یہ سوچے گا تو اس دن پھر پچھتائے گا کہ مجھے یہ جرت نہیں کرنی چاہیے تھی، رب کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں تو دنیا میں رب کی بغاوت پر ہی اتر آیا تھا. جب پچھلی زندگی کو سوچے گا تو پچھتائے گا، اور پھر آج اس کو پتہ ہے کہ رب کی بغاوت کی سزا وہ سامنے مجھے دوزخ کی شکل میں نظر آ رہی ہے. اس جب دوزخ کو دیکھے گا تو ڈرے گا، ماضی کو سوچے گا تو پچھتائے گا، اور آئندہ ان قریب چند لمحوں کے بعد ہونے والے فیصلے کو جب سوچے گا تو ڈرے گا. ہر آدمی آج غم اور خوف میں مبتلا ہوگا، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر بے خوف کھڑے ہوں گے. وہ یا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، صرف 2 لفظوں میں ان طبقے کو بیان فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو میدان محشر میں کھڑے ہو کر آج کوئی خوف اور کوئی غم اپنے اوپر نہیں رکھتے ہوں گے، ان کی پہلی صفت دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہوگی کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے. وہ ایمان لائے ہوں گے اس طرح سے جس طرح وقت کے نبی نے ان کو ایمان لانے کا حکم دیا، اس طریقے سے وہ ایمان لائے ہوں گے. یہ پہلی صفت ان کی ہوگی، اور یہ صفت ان کو میدان محشر میں خوف اور غم سے آزاد کر رہی ہوگی. دوسری صفت وَقَانُوا یتقون، وہ گناہوں سے بچتے ہوں گے. گناہوں سے بچتے ہوں گے. دنیا میں ایمان بھی تھا اور دنیا میں گناہوں سے پاک زندگی بھی تھی. یہ طبقہ ایسا ہوگا کہ آج ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام اس طبقے کے سردار ہیں. اپنی ذات کی حد تک ان پر بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، صحابہ کرام پر بھی نہیں ہوگا. لیکن رب کے سامنے آج کوئی سفارش کے لیے جا سکے اس کی جرت ہر کسی کو نہیں ہوگی.
اس کا حوصلہ ہر کسی کو نہیں پڑے گا، ورنہ اپنی ذات کی حد تک معاذ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے صرف پاک ہی نہیں ہے، معصوم ہے۔ اس لیے انبیاء خوف اور غم سے پاک ہونے کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اولیاء ہوں گے کہ جن کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا،